آج کی اس اپڈیٹڈ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو بندر کیوں بنایا، وہ کون سا گناہ تھا، وہ کون سی نافرمانی تھی کہ جس کی بنیاد پر اس قوم پر یہ عذاب آیا۔ ہم آپ کو قرآن و حدیث اور مستند روایات کی روشنی میں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم داؤد پہ یہ عذاب کیوں نازل کیا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب انہیں راحت اور سکون میسر آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہونے لگے اور اللہ کی مخلوقات پہ ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ پورے ہفتے میں ایک دن، ہفتہ کے دن شکار نہ کرنا۔ اتوار سے لے کر جمعہ تک جتنا مرضی ہے شکار کرنا ہے کر لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور اس کی مخلوق کی بھلائی کے لیے رکھ لو۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش اور امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک مچھلیوں کا شکار کرتے، لیکن زیادہ مقدار میں مچھلیاں ہاتھ نہ آتی۔ لیکن ہفتہ کے دن جب وہ سمندر کو دیکھتے تو سمندر کی لہروں میں انہیں مچھلیوں کے انبار نظر آتے، تو بڑی بڑی مچھلیوں کو دیکھ کے ان کا دل حرص اور لالچ میں تل ملانے لگتا۔ آخر کار اس قوم کے ایک شخص کو شیطان نے ورغلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، بس تم میری ایک ترکیب پہ عمل کرو، تم کبھی شکار سے محروم نہ رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پہ اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ وہ ہفتے کو مچھلیاں اس کے جال میں پھنس جائیں، اور شیطان نے کہا کہ ان مچھلیوں کو اتوار کے دن جال سے نکال لینا، یوں ہفتے کے دن کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا کاروبار بھی خوب چلتا رہے گا۔ اور یوں ہفتے کے دن جب خاصی مقدار میں مچھلیاں اس کے جال میں پھنس گئی تو اتوار کو وہ ان مچھلیوں کو نکالنے لگا اور یوں اس کا دھندا خوب چلنے لگا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے اس کی اس کامیابی کی وجہ پوچھی تو اس نے تمام لوگوں کو یہ ترکیب بتائی، اور یوں آہستہ آہستہ پوری قوم اس کام پر لگ گئی۔ بلکہ کچھ نے دوست سمندر میں سے نالیاں بھی بنا لی اور نالیوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے تالاب بھی بنا دیے تاکہ ہفتے کے دن جب مچھلیاں یہاں سے گزریں تو ان نالیوں کے ذریعے سے ان تالابوں میں آ جائیں۔ اس بستی میں کچھ اللہ کے محبوب اور خاص بندے بھی موجود تھے جنہوں نے کہا ہے لوگو، تم جان بوجھ کر اللہ کے حکم کا مذاق اڑا رہے ہو۔ ہفتے کے دن جال یا تالاب میں پھنسنے والی مچھلی ہفتے کا ہی شکار ہے، جو کہ سراسر نافرمانی ہے، اس سے بچو۔ لیکن وہ عیاش اور مال پرست لوگ ان اللہ والوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم کریں گے۔ یوں اس بستی میں سے ان لوگوں کے 3 گروہ بن گئے۔ پہلا گروہ اللہ والوں کا تھا جو اللہ کی نافرمانی سے روکتے رہے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو ان نافرمانوں سے الگ رہتے، نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کرتے ہوئے تھے۔ تیسرا گروہ ان نافرمانوں کا تھا کہ جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ یوں اللہ والوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس بستی کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنائی جائے تاکہ نافرمان ایک طرف الگ ہو جائیں اور اللہ کے فرما بردار دوسری طرف ہو جائیں۔ وہ اللہ والے بار بار انہیں یاد کراتے کہ ہے لوگو، ڈرو اس پروردگار سے۔ کیا تمہیں قوم سمود پہ پتھروں کا عذاب یاد نہیں ہے؟ کیا تمہیں قوم لوط کا وہ حشر نشر یاد نہیں ہے؟ لیکن وہ تمام نافرمان جن کی تعداد 12,000 کے قریب تھی، وہ ہنسنے لگتے کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اور بالآخر یہ دونوں گروہ دیوار کے الگ الگ اطراف میں تقسیم ہو گئے۔ اس رات وہ نافرمان عیاشیوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں اور ان اللہ والوں کا مذاق اڑاتے رہے، اور دیوار کی دوسری طرف اللہ کے لیے بندے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہے۔ صبح جب وہ اللہ والے بیدار ہوئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی اس طرف سے کسی انسان کی کوئی آواز نہیں آ رہی، اور یوں انہوں نے جب دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ سارے کے سارے نافرمان انسانوں کے بجائے بندروں کی شکلوں میں تبدیل ہو چکے تھے، اور بندروں کی شکلیں اختیار کیے ہوئے بندروں جیسی حرکتیں کر رہے تھے۔ ان اللہ والوں نے جب ان بندروں کی شکل میں انہیں دیکھا تو ان کے کپڑے دیکھ دیکھ کر وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچان رہے تھے اور چیخ چیخ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے تھے۔ وہ 12,000 لوگ جو نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، بالآخر 3 دن کے عذاب الہی میں مبتلا ہونے کے بعد تباہ و برباد ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پسند نہیں کرتا جو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہماری مغفرت فرما اور ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے، گناہ سے محفوظ فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو